نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنات سے مشورہ کرنے کے بارے میں مشورہ تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو. مشورہ تو آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں، مشورہ تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کر سکتے ہیں، مشورہ آپ اے آئی سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مشورہ تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح جنات سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا، فرمایا تھا نا. تو اسی اعتبار سے، اور چونکہ ہمیں ان کے ساتھ کاؤنٹ کیا ہے تو لہذا ہمارا ان کا جنم کا رشتہ ہے. ہمارے اندر کی جو آگ ہے، جو غصہ ہے، جو یورک ایسڈ ہے، کریٹینائن ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر ویلیو ہے، پس سیل ہے، یہ جو گرمی پیدا کر رہا ہے، بخار ہے، یہ سب کیا ہے؟ سارا جنات ہے ہمارے اندر بھی جنات ہے. ٹھیک ہے، تو جناب علی، اس کا ایک طریقہ مشاورت کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھر میں تھوڑا سا کوئلہ ہے، تھوڑی سی ہڈیاں کھا کے نا اوپر کونے میں چھت میں پھینک دیا کرو، کچرے میں نہ ڈالا کرو. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا گوبر ہے گائے کا ہو تو اچھا ہے، تھوڑا سا گوبر، تھوڑی سی ایک آدھ ہڈی اور تھوڑا سا کوئلہ ایک تھیلی میں ڈال دو. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اور وہ شروع میں آپ نے پڑھی تھی 29ویں پارے میں ایک سورت قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا وہاں کو اس آیت کو ذرا سمجھنا باقی ہے. تو یہ آپ نے کوئلہ ہڈی گوبر آپ نے رکھا اور جناب علی اس کو ایک تھیلی میں ڈال کے سی لو. ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے اس کو سیدھے ہاتھ میں لے لو اور ایک دفعہ سورہ جن پڑھو. اور ان سے بات نہیں کرنی، ان سے مدد نہیں مانگنی، جنات سے مدد نہیں مانگنی. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کا کلام پڑھا ہے نا سورہ جن، تو اللہ سے بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، اپنے فضل سے میری مدد فرما دے. تو یہ اللہ کی رضا کے خاطر آپ کو مشورہ دیں گے تاکہ اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے اللہ سے مانگا. اور یہ اللہ کی رضا کے خاطر آپ کو وہ جگہ، وہ ویڈیو، وہ منظر دکھا دیں گے جس سے آپ کے کام ہو جائیں گے. مگر یہ تھیلی، یہ پوٹلی، یہ سب کانشس مطلب راز، اور یہ راز رہے پورے گھر میں، کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ کوئی پوٹلی نام کی چیز ہے اور آپ اس کے کوئی کام لیتے ہو. تو بہتر ہے کہ پڑھائی کا کمرہ ہمیشہ الگ ہو، بند ہوتا نہ ہو، کسی کو اس میں انٹرفیئر نہ ہو، تاکہ ہر چیز راز رہے. کیونکہ راز جب وہ کہتے ہیں نا بند مٹھی لاکھ کی، کھلی مٹھی خاک کی. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ راز رہے گا آپ کی گاڑی چلتی رہے گی. اس میں جتنے جائز اعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن کی صورت پڑھ رہے ہو نا، تو جب تک جائز اعمال کرتے رہو گے آپ کے معاملات اچھے چلتے رہیں گے معاملات. اور جب ناجائز پر، ظلم پر، زیادتی پر، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ مطلب کہ کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش کرو گے، ذاتیات میں ناجائز کر رہے ہو اور گناہ والا کام کر رہے ہو تو آٹومیٹک بیڑا غرق ہو جائے گا نا خود ہی. کیونکہ قرآن پڑھا تھا نا، قرآن پڑھ کے غلط کام یوز کریں گے، غلط جگہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹک بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر مرضی پاگل ہو جائے، مرضی بندہ ہلاک ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب تک جائز میں رہیں گے فائدے میں رہیں گے. مشکل کہاں ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. کیوں مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں. آسان ترین چیز بتائی، بڑی ایمانداری سے بتائی، اور ڈلوایا کیا؟ پوٹلی میں کوئلہ ہڈی گوبر، جو کہ ثابت ہے کہ نبی پاک نے جنات کو تحفہ دیا تھا. ڈیلنگ کس سے؟ جنات سے. مانگ رہے ہو کس سے؟ اللہ سے مدد. اللہ کی کوئی بھی مخلوق کرتے. بات یہ ہے کہ اللہ کے بے شمار کروڑوں مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں کو نظر نہیں آتی، تو ہم نے ان سب کا نام جنات رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اللہ توفیق دے گا تو اس میں غور کریں گے، ان کے پارٹیشن بنائیں گے. جس کو اللہ ہمت دے دے، حوصلہ دے دے غور کرنے کی، پھر وہ غور کر کے ان کے پارٹیشن وائز پھر ان کے نام تجویز کرے گا، ان کے معاملات کو الگ الگ سائنس میں لے گا. وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، بہت آسان سی چیز ہے اور ایک دفعہ کر کے دیکھنا ضرور ہے، پتہ تو چلے کہ دنیا کتنی وسیع ہے، مخلوقات کتنی ہیں، ان کی شکلیں کیسی. کوئی حرج نہیں، اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا، صرف فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.